اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا جو مینیفیسٹیشن آف ریسپریٹری ڈیزیز ہم پڑھ رہے تھے، اس کا ایک تیسرا جو تیسری ایک علامت ہے وہ ہے ہیماپٹائسس، یعنی اس کو اردو میں نفس الدم اور انگلش میں ہیماپٹائسس کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہیماپٹائسس کسے کہتے ہیں؟ منہ کے راستے تھوک کے ذریعے خون کے خارج ہونے ایکسپیکٹورنٹ آف بلڈ کو نفس الدم کہتے ہیں۔ منہ کے راستے یعنی اگر منہ کے راستے تھوک کے ذریعے خون آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نفس الدم یا ہیماپٹائسس کہیں گے۔ خارج ہونے والے بلغم میں چند قطرے سے لے کر کافی مقدار میں خون خارج ہو سکتا ہے، یعنی جو خون خارج ہو رہا ہے منہ کے ذریعے وہ چند قطرے بھی ہو سکتے ہیں اور کافی مقدار میں بھی خون جو ہوتا ہے وہ خارج ہو سکتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں 600 سے 800 ملی لیٹر خون خارج ہو رہا ہو تو وہ ماسی ہیماپٹائسس کہلاتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں یعنی ایک دن میں 600 سے 800 ml خون خارج ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیا کہلائے گی؟ ماسی ہیماپٹائسس کہلاتی ہے۔ نفس الدم میں خون بلغم یا تھوک سیلیوری سیکریشن کے ساتھ ملا خارج ہوتا ہے۔ اگر نفس الدم ہوتا ہے تو خون کیا ہوتا ہے؟ یا تو بلغم کے ساتھ یا تو تھوک کے ساتھ ملا کر خارج ہوتا ہے، یعنی تنہا خون نہیں خارج ہوگا، یا تو وہ بلغم کے ساتھ ملا ہوگا یا تو تھوک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ مریض کے لیے یہ بتانا خاصا مشکل ہوتا ہے کہ خون تھوک و بلغم کے ساتھ آ رہا ہے یا وامٹ ہو رہا ہے، یعنی مریض جو ہوتا ہے اس کے لیے بتانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو خون آ رہا ہے وہ تھوک یا بلغم کے ساتھ آ رہا ہے یا وامٹ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں طبیب کے لیے نفس الدم و قیء الدم میں فرق جاننا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے؟ طبیب کے لیے نفس الدم اور جو قیء الدم ہوتا ہے اس میں فرق جاننا ضروری ہوتا ہے، جس کی تفصیل نفس الدم کے ذیل میں آگے کے صفحات میں درج کی جائیں گی، جسے بعد میں انشاءاللہ تعالی پڑھاؤں گی، لیکن جو آج اس پیج میں وہ مجھے آپ کو پڑھانا ہے۔ تو آگے جو چلیے پڑھتے ہیں۔ جو نیچے مندرجہ ذیل امراض دیے اس میں عام طور پر مریض نفس الدم کی شکایت لے کر آتا ہے۔ وہ کون کون سے امراض ہیں جس میں نفس الدم کی شکایت لے کر مریض جو ہے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے؟ وہ ہے سیلیریا یعنی برونکیل کارسینوما، اتسائے شوب یعنی برونکیکٹیسس، ڈکی ریوی یعنی پلمونری ٹیوبرکلوسس، محتوط ریوی یعنی پلمونری انفارکشن، امراض صمامات تاجی یعنی مٹرل والوولر ڈیزیز۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی ڈیزیز ہے تو یہاں پر ٹوٹل 1 2 3 4 5 ڈیزیز بتائی، جس میں جو مریض ہوتا ہے نفس الدم کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ نفس الدم ہو رہا ہے، تو مندرجہ ذیل امراض میں جو ہوتی ہے شکایت پائی جاتی ہے۔ اب ہے چلیے اگلی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے بریتھ لیسنس یعنی عسر تنفس یا ضیق النفس۔ اب دیکھیے بریتھ لیسنس کسے کہتے ہیں؟ انسان کے جلدی جلدی سانس لینے کے عمل کو ضیق النفس کہتے ہیں۔ انسان جب بہت جلدی جلدی سانس لینے لگتا ہے تو اس عمل کو ضیق النفس یا بریتھ لیسنس کہتے ہیں۔ خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ جب جلدی جلدی سانس انسان لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون میں آکسیجن کی جو مقدار ہوتی ہے، یعنی کہ انسپائریشن پراپر طریقے سے جب نہیں ہو پائے گا تو باہر سے آکسیجن اندر نہیں جا پاتی ہے اچھے مقدار میں، تو خون کے اندر آکسیجن کی مقدار بہت ہی کم ہو جاتی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے غیر طبعی طور پر پھیپھڑے جلدی جلدی سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ غیر طبعی طور پر، نہیں نارملی پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو نارملی ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی نہیں لیتے ہیں، بس بلکہ 16 سے 20 فی منٹ ہوتے ہیں، لیکن جب غیر طبعی حالت ہو جاتی ہے تو بہت جلدی جلدی سانس لینے پر پھیپھڑے مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ آکسیجن کی مقدار پوری کر سکے بلڈ میں۔ تنگی تنفس یا ضیق النفس مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی جو یا تو کہہ سکتے اس کو ڈسپنیا بھی کہتے ہیں، بریتھ لیسنس ہو گئی، وہ جو ہوتا ہے وہ معمولی وہ چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ معمولی قسم کے امراض ریا یعنی معمولی قسم کا کوئی امراض ریا ہو گیا، لنگ کی کوئی ڈیزیز معمولی قسم کی ہو گئی، یا قلب یعنی ہارٹ یا لنگ دونوں کی کوئی معمولی قسم کی ڈیزیز ہو گئی، یا محنت و مشقت یعنی بہت زیادہ کسی نے ایکسرشن یا محنت و مشقت کر لی تو اس پر بھی یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے۔
جبکہ آرام و سکون کی حالت میں بھی ضیق النفس کا لاحق ہونا ان امراض کی شدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آرام و سکون کی حالت میں اچانک ضیق النفس کا لاحق ہونا استرواح صدر، نیوموتھریکس اور تجلط ریوی پلمونری ایمبولزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ عسر تنفس کے چند اسباب درج ذیل ہیں۔ امراض رئہ یعنی لنگ میں ہونے والی کون کون سی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے عسر تنفس ہو سکتا ہے؟ مثلاً دمہ یعنی کہ استھما، التہاب شوب یعنی برونکائٹس، نفخۃ الرئہ یعنی پلمونری ایمفائیزما، رات الجنب یعنی پلیورسی، ڈیکی ریو یعنی پلمونری ٹیوبرکلوسس۔ اب دوسرا ہے امراض قلب کی وجہ سے بھی جو عسر تنفس کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، وہ کون کون سے امراض ہیں؟ مثلاً سکوت قلب یا کارڈیک فیلیور، یعنی اگر کارڈیک فیل ہو جائے، اپنا کام نہ کر پائے پراپرلی طریقے سے، اس کا ورک کیا ہوتا ہے کارڈیک کا کہ وہ خون کو جو ہوتی ہے سپلائی کرتی ہے پوری بدن کے اندر، تو وہ اپنا کام نہیں کر پایا اچھے سے، تو اس وجہ سے بھی جو ہوتی ہے ڈسپنیا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ امراض حمامت قلب خصوصاً تضیق ذوق الرافعین مٹرل اسٹموسس میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر اسباب ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ فقر الدم یعنی اینیمیا کی دقت ہو جائے، تسمم بول یعنی یوریمیا کی دقت ہو جائے، استحالی حموضت یعنی میٹابولک ایسیڈوسس کی شکایت ہو جائے، ہما یعنی فیور کی شکایت ہو جائے، ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کی شکایت ہو جائے، اضطراب یعنی انزائٹی ہو جائے، تسمم غدۂ درقی یعنی تھائروٹاکسیکوسس کی شکایت ہو جائے۔ تو اتنی شکایتوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ڈسپنیا جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ چلیے آج اس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اس کو یہاں پر ابھی تو خیر مکمل نہیں ہوا ہے لیکن اس کو یہیں پر جو ہے آج ختم کرتے ہیں، اب کل سے شروع کریں گے نیکسٹ ٹاپک۔ تو تب تک کے لیے الوداع چاہتی ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔